السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان فیصل علی بلوچ۔ ناظرین کرام، نور سحر ساری ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم علم و آگاہی کا سیگمنٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ہم نزول قرآن کو ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم قرآن اور معیشت کے اوپر بات کریں گے کہ یہ معاشی نظام، یہ معیشت، یہ اکنامکس ہے کیا اور قرآن اس کے اوپر کیا بات کرتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو معاشی نظام ہے، ہمارا اکنامکس ہے، اس کا ہمارے معاشرے پر ایک بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ نظام ہے کیا اور قرآن میں اس کی کیا افادیت ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسرین صاحبہ، جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میں ڈاکٹر صاحبہ سے چاہوں گا کہ وہ آج کی جنریشن اور جو اس جنریشن کی پرورش کر رہی ہے، اس جنریشن کو اس نظام سے آگاہ کریں کہ اسلامی اصول کیا ہیں اور قرآن کیسے واضح کرتا ہے ان اصولوں پر، جس سے سلامتی اور استحکام ہو، کیونکہ یہی نظام ہمارے گھروں کے اندر استحکام لاتا ہے، ہمیں ذہنی قلفشار سے بچاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ، آپ بتائیے کہ قرآن اور یہ اکنامکس آپس میں کیا تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا اس پہ کیسا گہرا تعلق ہے؟ السلام علیکم آپ کو بھی اور ہمارے اس رمضان ٹرانسمیشن کو دیکھنے والے ناظرین کے لیے بھی۔ جناب دیکھیے، جو معیشت کی آپ نے اکانومی کی بات کی ہے، قرآن کو جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو چونکہ 23 سال تک نازل ہوا ہے اور شروع میں کتنی تکالیف پیش آئیں، ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی تھی، رسالت میں آپ کی رسالت کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ یہ تو ایک خدا کی بات کرتا ہے، واحد کی، جبکہ ان کے تھے 360 بت۔ لیکن وہ توقیر کیا تھی؟ ان بتوں کی سفر میں جاتے تھے، حلوے کے بت بناتے تھے اور انہی کو راستے میں بھوک لگتی تھی توڑ کے کھا لیتے تھے۔ یہ تو توقیر تھی خداؤں کی ان کی۔ تو جب آپ نے یہ کہا اور پھیلتا چلا گیا یہ، اور لوگوں کی، جیسے ہمارے پچھلے پروگراموں میں ہم نے ڈسکس کیا تھا بھی ختیجہ کہ وہ مال کہاں خرچ ہوا، تو آپ نے غلاموں کو آزاد کیا اس مال سے، یعنی ان کی معیشت ٹھیک ہوئی۔ جب وہ آزاد ہوئے تو انہوں نے اپنی مرضی سے کھانا پینا شروع کیا۔ اس کھانے پینے کو حاصل کرنے کے لیے ان کو معیشت کی طرف توجہ دینی پڑی کہ وہ ایسا کیا کام کریں، مزدوری کریں، کوئی مصور ہے تو وہ پینٹنگز بنائے، کوئی شاعر ہے تو وہ شاعری سے پیسے کمائے۔ تو مختلف پیشے اختیار کرنے کے حوالے سے لوگوں کو آزادی حاصل ہو گئی تھی نا۔ پہلے تو جو مالک کہتا تھا غلام کو وہی کام کرنا پڑتا تھا۔ اچھا، اب کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ تو پھیلتا جا رہا ہے یہ دین، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے آپس میں بڑے بڑے سردار جو تھے، سرداران قریش، وہ بیٹھے اور انہوں نے کہا یار کیا ہے مسئلہ، اب ہمیں بڑی مشکل پیش آ گئی ہے، نہ کوئی ہمارے فیصلے ٹھیک سے کرا رہا ہے، چونکہ محمد کو تو ہم نکال چکے ہیں اپنی زندگی سے، اپنے سسٹم سے، فیصلے بھی نہیں ہو رہے، امانتیں رکھواتے ہیں اس میں خیانت ہو جاتی ہے، سگا بھائی بھائی کے اوپر بھروسہ نہیں کر پا رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ امین اور صادق تو اس وقت ہم سے ناراض ہے چونکہ ہم اس کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ تو مشورہ یہ ہوا کہ ایسے کرتے ہیں کہ کیا ہے مسئلہ یار، 360 نہ صحیح، ایک خدا صحیح مان لیتے ہیں، چلیں جی محمد کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ٹھیک ہے جی آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ایک ہے اور آپ ان کے مان لیا ہم نے، اب یہاں تسلیم کروا لیا اللہ نے، وحدانیت توحید کو تسلیم کروا لیا، نبوت کو تسلیم کروا لیا ان سے۔ اب آیت آتی ہے ہو مزت و لو مزت نلذی جمعن مالہ و اخلدہ، اپنے مال کو جمع کر کر کے مت رکھو، اس کو تقسیم کر دو۔ تو پہلے تو جاہل یہ سمجھے تقسیم کر دو پھر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تو پھر رسالت میں آپ نے اس کو ایکسپلین کیا۔ وہاں سے یہ سرکولیشن آف منی جو ہے نا، دولت کا ارتکاز، اس کو پھیلایا کیسے جائے، وہ قانون اسلام میں وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بھائی طے یہ ہوا کہ آپ دولت جمع کر کر کے، چند ہاتھوں میں دولت جمع نہیں ہوگی، آپ اس کو تجارت میں، کاروبار میں، زراعت میں، جو وسیلے پلیٹ فارم اویلیبل ہیں آپ اس میں لگائیں گے۔ اچھا، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو ملک میں خوشحالی آئے گی، پراسپیرٹی آئے گی، دوسرے لوگ جو ہیں نا کارخانے لگیں گے، ظاہر پراسپیرٹی آئے گی، دوسرے لوگ جو ہیں وہ چلو تمہارے غلام نہ صحیح لیکن وہ جو آزاد ہو چکے ہیں پہلے ان کو ملازمت دے دینا، ٹھیک ہے، وہ تمہارا کام کریں گے۔ اب
یہ پھر گئے اچھا ہم سوچ کے بتائیں گے. پھر بیٹھتے ہیں, مشورہ ہوتا ہے, ارے یہ کیا مصیبت ہے, ابھی تک تو ہم نے ان کی بات مان لی, توحید کو بھی مان لیا, اللہ ایک ہے, چلے ہم نے اپنے بت چھوڑ دیے, محمد کو نبی مان لیا, یہ بھی ہم نے مان لیا, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو کوئی اور مینیفیسٹو اوپر سے آ رہا ہے اور ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے ہاتھوں سے ہماری دولت چلی جائے. محمد نے کہا نہیں بھائی, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا, جب وہ مانا ہے تو یہ بھی مانو, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے شیطان کی طرح کہ میں ٹھیک ہے میں تو صرف تجھے مانتا ہوں, تجھے سجدہ کروں گا, ٹھیک ہے نا, جسے تو کہہ رہا ہے کہ اسے بھی سجدہ کر, یہ نہیں مانوں گا. یہ اسلام میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری آدھی بات مان لو اور آدھی چھوڑ دو. تو اب یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم دولت کو پھیلاؤ, ٹھیک ہے نا. ابھی زکوٰۃ کا سسٹم نہیں آیا, ابھی زکوٰۃ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی, نزول قرآن میں ابھی سلسلہ شروع نہیں ہوا, وہ تو پھر اور بڑی مصیبت آ جائے گی کہ ہیں یہ بھی کرنا ہے. چلیں یہاں بھی اچھا, تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا بھائی, تم اپنا تجارت جو ہے وہ اس کو فروغ دو اور اس کو پھیلاؤ, مختلف شہروں میں جاؤ, تم سفر کرتے ہو تو وہاں دیکھو. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے بڑا میلوں لمبا سفر ہوتا تھا, اس طرح کے ٹرانسپورٹ کے ذرائع تو تھے نہیں, تو پڑاؤ ڈلتے تھے راتوں کو اور لوٹ مار مچتی تھی, ڈاکو قزاق, سمندری قزاق لوٹ لیتے تھے آ کر. اچھا کیا ہے کہ یہودیوں کی تجارت پہلے سے موجود تھی, یہود و نصارہ کی, اور لوٹنے والے یہی تھے, جن کو اب کہا جا رہا تھا, جن کو اب کہا جا رہا تھا. اب یہ بڑے پریشان کہ ہماری اصل تجارت تو ہے لوٹ مار, ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں, تو ہم اپنی لوٹی ہوئی دولت جو ہے اس کو اب کیسے سیو کریں, اس کو لگا دیں کاروبار میں, کیا کریں. خاموشی. ادھر سے کمپلین آ گئی یہود و نصارہ کی کہ جناب یہ جو آپ کے لوگ اسلام لے آئے ہیں, تو اسلام تو کہتا ہے چوری چکاری لوٹ مار کی ممانعت ہے آپ کے یہاں, ٹھیک ہے, تو ہمارے تو قافلے لٹ رہے ہیں آج بھی, تجارتی قافلے, تو اب ہم کیا کریں. آپ نے کہا اچھا مجھے بات کرنے دو ان لوگوں سے جو لوٹ مار کرتے ہیں, کہ حضور کو تو پتہ تھا کون ہے. آپ نے ان لوگوں کو بلایا, کیوں بھائی تم لوگ قافلے لوٹتے ہو. انہوں نے کہا صاحب کیا کریں, ہمارے پاس ڈیزرٹ ہے, ریگستان ہے, یہاں نہ تجارت ہو سکتی ہے نہ کھیتی باڑی ہو سکتی, کچھ بھی نہیں ہو سکتا, کیا کریں. تو انہوں نے کہا نہیں ایک کام تم کر سکتے ہو, یہ جو قافلے گزرتے ہیں نا, تم ان کے سامان کی حفاظت کرو, یہ تمہیں پیسے دیں گے اس کے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہ ہے رسول کی تعلیمات, یہ اللہ کی تعلیمات یہ ہیں, ان کو بھی کام سے لگا دیا, ناجائز آمدنی کو جائز کروا دیا, ٹھیک ہے. اور ان سے کہا کہ جی آپ یہودیوں کو بلایا, کہا بات ہو گئی ہے, بے فکر رہو, لیکن ایک شرط ہے, ہر چیز فری میں نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا, ہر چیز کی ایک قیمت ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بتائیے قیمت بتائیے. انہوں نے کہا جی تم ساری رات آرام کرو گے, یہ نہیں ہوگا کہ تمہارے 2 بندے جاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور باقی سو رہے ہیں, اور وہ جو جاگ رہے ہیں وہ بھی اگر ہاتھ ملا لیتے ہیں تو لوٹ مار تو پھر بھی ہوتی ہے. تو تم ایسے کرو کہ پھر تمہاری ذمہ داری ختم, آرام سے سب سو, اور تمہارا سامان چوری نہیں ہوگا, اور حفاظت کی چوکیداری جو ہے یہ کریں گے, تمہیں یہ دیں گے. کہتے ہیں اسی سے یہ جو ٹول پلازا آپ دیکھتے ہیں نا, راہداری, یہ ٹول ٹیکس جو ہے, یہ راہداری جو ہے نا, یہ نظام بھی اسی سے جڑا ہوا, وہیں سے آیا. تو آپ دیکھیں نا, اسلام نے معیشت کے کتنے پہلو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں. پھر تجارت میں بے ایمانی نہیں ہوگی جی, بالکل, ٹھیک ہے, چونکہ یہودیوں کو یہ بھی شکایت تھی کہ یہ لوگ تجارت کرتے ہیں تو بے ایمانی بھی کرتے ہیں ساتھ میں. تو آپ نے کہا کہ دیکھو اب جب تم اسلام لا چکے ہو نا, تو ایک چیز یاد رکھو, جب تم بے ایمانی نہیں کرو گے تمہارا مال بھی پاک صاف ہو جائے گا, اور تمہاری یہ جو قبیلوں کی آپس کی لڑائیاں ہیں, جی وہ بھی ختم, بے ایمانی کی وجہ سے یہ بھی ختم ہوں گی, پلس جو غیر مسلموں کو تم سے شکایت ہے وہ شکایت ختم ہو جائے گی, تو سب امن و آشتی سے رہیں گے. چونکہ آج تم نے ان کا سامان لوٹا رات کو, ٹھیک ہے, اب وہ صبح بے بس ہے, کچھ نہیں, موقع دے کے حملہ کر دیتے ہیں وہ تم پہ, ٹھیک ہے نا, جب انہیں موقع ملتا ہے وہ تم پہ حملہ کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ تم ان کے ساتھ یہ کام کرتے ہو. یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو آپ دیکھیے اسلام میں معیشت کا اور ایک دوسرے کے معاشی حقوق, کس کے فرائض ہیں اور کس کے حقوق ہیں, کتنا مربوط, ٹھیک ہے نا, کتنا انٹیکٹ سسٹم ہمیں اسلام نے دیا ہے. یہ صورتحال ہے. دیکھیے ناظرین کرام, ڈاکٹر صاحبہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہیں کہ ایک نظام کو کس طریقے سے وضع کیا جا رہا ہے, اور کس طریقے سے عوام الناس کو برائیوں سے نکال کر اور اچھائیوں کی طرف لایا جا رہا ہے, تاکہ معاشی نظام جو ہے
وہ مضبوط ہو اور معاشی نظام کے مضبوط ہونے سے جو استحکام پیدا ہو رہا ہے. دیکھیں لڑائی جھگڑے ختم ہو رہے ہیں, خوشحالی آ رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے, اور یہ سب کب ہو رہا ہے؟ جب ہم اتحاد پر آ رہے ہیں, ایک جگہ پر آ رہے ہیں. تو یہ ایک جگہ پر اتحاد پر قائم ہو کر ایک نقطے پر جو وحدانیت کے اصولوں کے مطابق ہے کہ وہ واحد ہے اور وہی ایک جگہ سب کو اپنے شیلٹر میں لے رہا ہے, تو وہ پورے نظام کو کس انداز میں واضح کر رہا ہے. ٹول ٹیکس کس طرح سے بتایا گیا کہ کس طرح سے اس نظام کو آگے کی لڑیوں میں پرویا جا رہا ہے, اور کس انداز کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ پیسے کی سرکولیشن کی جا رہی ہے, ارتکاز دولت ہو رہا ہے, سرکولیشن آف منی. یہ بینکنگ سسٹم اس سے ترویج پایا ہے پورا. بالکل. تو یہ ایک پورا نظام جو ہے رسول خدا کس طریقے سے قرآن کے ذریعے پیش کر رہے ہیں کہ ہر آدمیوں میں خوشحالی پیدا ہو جائے, ایک معاشرہ ترقی کی طرف جائے. ناظرین کرام, ہمارے اس سیگمنٹ کا اب وقت ختم ہوتا ہے. ملتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ میں اپنے اس سحری نشریات نور سحر ٹرانسمیشن کے اندر, جس میں ہم بات کر رہے ہیں سیگمنٹ علم و آگاہی میں, جس میں عنوان ہم لے کر چل رہے ہیں نزول قرآن, اور آج ہم نے بات کی قرآن اور اکنامکس کے حوالے سے. تو بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. خدمت میں حاضر ہیں نور سحر سحری ٹرانسمیشن, میٹرو ون نیوز اور اے وائی مارکیٹنگ کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ناظرین کرام, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے جھٹ پٹ شیف سارا نے. سارا فرحان ہمارے ساتھ ہیں جن سے ابھی ہم گفتگو کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اس وقت جانا چاہوں گا ہمارے طلعت قادری صاحب کی طرف کہ وہ ایک ہدیہ نعت پیش کریں سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے, میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے, خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میں اس یقین سے آیا ہوں کے روزے سے, میں اس یقین سے آیا ہوں کے روزے سے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے, وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. سبحان اللہ. ناظرین کرام, میں اس وقت اپنی جھٹ پٹ شیف سارا کے ساتھ گفتگو کا آغاز کروں گا. سونیا روزانہ ان سے گفتگو کر رہی ہوتی ہیں فوڈ کلب میں, اور میں اندر سے جیلس ہو رہا ہوتا ہوں ان کے مزیدار کھانے اور ان کی گفتگو سن کر کے. آپ بتائیے سارا کہ آپ کس طریقے سے جو یہ جھٹ پٹ کھانا تیار کر لیتے ہیں؟ اچھا, جھٹ پٹ پہلے تو میں سونیا کی طرف سے آؤں گی کہ ہم جو وہاں پہ گپ شپ بھی کرتے ہیں, جھٹ پٹ کھانے بھی بناتے ہیں, تو ایک اچھی بانڈنگ ہو جاتی ہے, ساتھ ساتھ بڑا مزہ آتا ہے. مجھے سونیا کے ساتھ سونیا ہیلپ بھی مجھے بہت کرتی ہیں, تو تھینک یو سو مچ ونس اگین سونیا. اور ہم آپ کی سوال کی جانب آتے ہیں کہ جھٹ پٹ کس طرح سے بنتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اب ہر چیز فاسٹ ہو گئی نا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی جلدی سے آنا ہے,
آپ نے جلدی سے اسکول جانا ہے, ہمیں جلدی آنا ہے, ہمیں جلدی سے کھانا دے دیں, ہمیں جلدی سے فون دے دیں, ہم نے بات کرنی, تو ہر چیز میں ایک جلدی آ گئی ہے. سیٹ پر جلدی آ جاؤ, سیٹ پہ جلدی آ جاؤ, جلدی سے میک اپ کروا لو, ریڈی ہو جاؤ جلدی سے. تو میں نے اس چیز کو بڑا نوٹ کیا, آبزرو کیا کہ ہر چیز میں جلدی والا لفظ آ رہا ہے. تو میں جلدی سے کھانا تو پکانے والا ایک تھوڑا سا سینٹینس یا جملہ غلط ہو جائے گا, میں نے سوچا اس کو جھٹ پٹ کا نام دے دیا جائے اور جھٹ پٹ کھانے تیار کیے جائیں تاکہ وہ ہر چیز جھٹ پٹ آپ کو مل جائے. جھٹ پٹ کھانے تیار ہوں گے, جھٹ پٹ ملیں گے, جھٹ پٹ کھائیں گے, جھٹ پٹ اپنے کاموں پہ جائیں گے. بالکل. سو جی یہ ہے, جلدی جلدی تو بناتی ہے کھانا لیکن بہت ٹیسٹی ہوتا ہے. ہاں یہ حقیقت ہے, کھانا بہت ٹیسٹی ہوتا ہے آپ کا, اور بہت جلدی جلدی آپ تیار کرتی ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ گوشت بھی جو ہے وہ گلا ہوا ہوتا ہے, گلا ہوا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ وہ بہت سخت دے دیا اور یا گلا ہوا نہیں ہے. شکریہ. ہر چیز بڑی بہترین ہوتی ہے. اچھا میں سارا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو کس طرح ایک بہتر اور اچھا غذا فراہم کر سکتی ہیں, اس کے لیے آپ کیا کہیں گی؟ اچھا ویسے اس میں بالکل پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج کل ہماری ماؤں کی ہمارے کچنز میں, ہمارے فریج میں جو ہے فروزن فوڈ یا فروزن آئٹمس جو ہیں وہ بڑے زیادہ جو ہے انوالو ہو گئے ہماری زندگی میں, ہماری لائف اسٹائل میں. تو اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ایسے کھانے بنائے جائیں جو کہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے ہیلدی ہو نا. صحیح بات. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ جلدی تو کر رہے ہیں, لیکن جلدی میں ایسا نہیں ہے کہ جھٹ پٹ اور پھٹافٹ کے چکر میں آپ نے وہ جو کچا پکا دے دیا یا کچھ ایسا انگریڈینٹ ایڈ کر دیا جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہو. صحیح بات ہے. ہمیشہ خیال رکھیں کہ ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں, ویجیز ہیں, فروٹس ہیں اور وائٹ میٹ ہے, تو اس طرح کی چیزیں آپ لیں اور بچوں کو بھی انٹیک دیں تاکہ ان کی ہیلتھ ڈسٹرب نہ ہو. ہم ایک تو پہلے ہم صحیح رہیں گے تو ہی ہم اچھے اپنے گھر کے لوگوں کی اور بچوں کی پرورش اچھی کر سکتے ہیں. صحیح بات. سو اس میں یہ ہے کہ آپ نے فروزن فوڈ کا تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے. پیکٹس کے جو ڈبے شبے کے جو مسالے ہوتے ہیں ان سے تھوڑا سا اوائڈ کیا کریں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں وہی انگریڈینٹس بتاؤں جو کہ آپ کی کچن میں موجود ہوتے ہیں, تو انہی سے ہی بہت مزیدار اور لذیذ کھانے بن جاتے ہیں. ایز یو نو سونیا کہ ہم انہی انگریڈینٹس کو یوز کرتے ہیں جو کہ کچن میں آرام سے ہوتے ہیں. اچھا سارا مجھے یہ بتائیے کہ ہم بچوں کو اور بڑوں کو بھی جنک فوڈ سے کیسے دور رکھ سکتے ہیں, اور دوسرا کوئی بچہ اگر پہلی دفعہ روزہ رکھ رہا ہے تو سحری میں اس کی کیا غذائیت اس کو دینی چاہیے, اور پھر افطار میں اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ سحری کے لیے تو بہت ہم چیزیں بنا ہی رہے ہوتے ہیں, بہت ایزی ریسیپیز ہوتی ہیں, اور میں بار بار اپنی اس سیگمنٹ کو اگر آپ نے بتا بھی نہیں ہے وہ اپنے سیگمنٹ میں, تو میں ہمیشہ اپنے سیگمنٹ میں یہی بتاتی ہوں کہ سحری میں ایسی چیزیں دیں بچوں کو جو پورے دن کی ان کی میل کو کور کرے, یو نو. اور بچوں کے علاوہ ہم اپنے اوپر بھی ہم بھی خود ایسی ہی ڈائٹ لیں جو کہ پورا, اگر آپ ایک کپ آف دہی لے لیتے ہیں نا, وہ بھی آپ کے پورے دن کے لیے بہت انف ہوتا ہے, بہت اچھی ڈائٹ ہے. آپ کھجور لے سکتے ہیں, آپ کھجور کا ملک شیک بنا لیں, اس میں ملک بھی ہے, اس میں کھجور بھی ہے, تو یہ سب بیسٹ اور اینڈ کمپلیٹ ڈائٹ فار آل آف بیلنس ڈائٹ. ناظرین کرام, سارا جو ہے نہ صرف ایک شیف ہیں بلکہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں, اور کنزیومر ایسوسیشن کے ساتھ بھی آپ منسلک ہیں, اور ان کے لیے بھی آپ کام کر رہی ہیں, اور عوام الناس کی خدمت میں بڑی پیش ہے. سارے مصروفیات کے بعد ہسبینڈ کو اور بچوں کو کیسے ٹائم دیتی ہیں؟ فیملی کا ٹائم پہلے اسٹارٹ ہی فیملی سے ہوا کہ جی فیملی کو بہت اچھا سا لک آفٹر کیا گیا اور دیکھا گیا, تو ہی وہاں سے ڈیفینیٹلی پرمیشن ملتی ہے, سپورٹ ملتی ہے کہ جی آپ پراپر طریقے سے چلا رہی ہیں گھر کو, تو یو کین گو, آپ جائیں. اور گو ہیڈ تھا فیملی کی طرف سے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اب تیار ہیں. ٹٹ فار ٹیٹ ہوتا ہے, پہلے یو نو تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, آپ نے بھی اپنا ان پٹ دینا ہوتا ہے, اور پھر ہر چیز جو ہے وہ اس طرح سے بیلنس ہوتی ہے. سنیے, آپ بھی ایک ورکنگ لیڈی ہیں, آپ بھی دیکھ رہی ہیں, آپ کے بھی ہسبینڈ آپ کو سپورٹ کرتے ہوں گے. سارا سے پوچھیں ذرا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کے ہسبینڈ کو سپورٹ کتنا کرتے ہیں؟ سارا ایک تو بتا دیں, ویسے تو ہم نے فرحان بھائی کو دیکھا بھی ہے, ہی از ویری سپورٹیو ماشاءاللہ, اور بالکل آپ بھی بتائیے تھوڑا سا فرحان بھائی کے بارے میں. سپورٹیو ہیں الحمدللہ, بلکہ فرحان کے ساتھ ساتھ پوری فیملی بہت, آپ کوئی بھی یعنی کہ اگر آپ بھی اگر گھر سے نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, آپ محنت کر رہے ہیں, آپ کے پیچھے آپ کی پوری فیملی سروائیو کر رہی ہوتی ہے, سفر بھی کرتے ہیں. بالکل آپ کی وائف ہوں گی تو وہ آپ کو مارننگ اٹھ کے ناشتہ بنا کے دے رہی ہیں, آپ کے آئرن کر رہی ہیں کپڑے, آپ کو آپ کی شو پالش کر رہی ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کہ کام ہوتے ہیں. تو اگر ہم گھروں سے باہر نکل رہے ہیں تو پیچھے ہماری فیملی ہی ہوتی ہے جو کہ سپورٹ کرتی ہے. وہ سپورٹنیس جو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ اس میں ٹائپس ہیں کہ جی کوئی آپ کے کپڑے واش کر رہا ہے, کوئی آپ کو کھانا بنا کے دے رہا ہے, ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ہر طرح سے, بالکل اس طرح اور موٹیویٹ
بھی کرتے ہیں. میرے ہسبینڈ تو بہت موٹیویٹڈ رہتے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں ہر گھر میں ایک ایسا بچہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بڑی رونق ہوتی ہے. نورہ سحر ساری ٹرانسمیشن جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی جو رونق ہے وہ ہماری سارہ فرحان. بالکل. اور سارہ فرحان نے بڑی رونق دے رکھی ہے ہمیں, اور انہی کے دم سے یہ رونقیں اور یہ ساری برکتیں ہم سب سمیٹ رہے ہیں. بہت شکریہ. تو ناظرین کرام, اس وقت میں نعت رسول مقبول سننا چاہیں گے آپ بھی, اور یقیناً ہدیہ نعت کا اس وقت تحفہ ہمیں سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہے. تو میں سعدیہ اسلم اور ہبہ محمود سے گزارش کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں. کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی, کیا بات ہے اور آپ کے آستانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور فاطمہ علی اور حسن و حسین, فاطمہ علی اور حسن و حسین, فاطمہ علی اور حسن و حسین, مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے, مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں, ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں, ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں, تو پھر ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے, تو پھر ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور پھول میں مسکراہٹ ہے اپنی جگہ, پھول میں مسکراہٹ ہے اپنی جگہ, پھول میں مسکراہٹ ہے اپنی جگہ, پر آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے, آپ کے مسکرانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے, آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور یہ سعدیہ تھی جو ہدیہ نعت پیش کر رہی تھی. ناظرین اس وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا اپنے اس پروگرام میں جس کا نام ہے نور سحر. ویلکم بیک. اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے موجود ہیں محمد شایان شیخ صاحب, اور جنہوں نے ہمیں یہاں جوائن کیا,
اور میں اس وقت شایان شیخ سے ہی کہوں گا کہ آج کا موضوع کیا ہے شایان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع اللہ رب العزت کی رحمت کے حوالے سے. ماشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں کی ان ساعتوں میں یہ رحمت کے متعلق ہم سے گفتگو فرمائیں گے محمد شایان شیخ. اللہ رب العزت کی رحمتیں اتنی اس قدر وسیع ہیں کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یعنی حالات جیسے بھی ہوں، گناہ جتنے بھی ہوں، مگر رب تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو، مسلمان کو ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو اگر میں دوں گا، چاہے وہ مغفرت ہو، اب وہ چاہے جو بھی ہو، کسی بھی زمرے میں آتا ہے. اچھا، اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے نا، اگر آپ فیصل بھائی دیکھیں کہ دنیا میں جو ماں کے دل میں رحمت ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے، کہ اولاد چاہے جتنی بھی نافرمانیاں کر لے، جتنی بھی غلطیاں اور کوتاہیاں کر لے، مگر ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ہمیشہ اس پر مہربان ہی ہوتے ہیں. ماں کی رحمت ہمیشہ جوش پر ہی رہتی ہے، وہ معاف کر دیتی ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 99 حصے فرمائے، یعنی 100 حصے فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے فرمائے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے. اور رب تعالیٰ نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ اس کائنات کو عطا کر دیا. یعنی اس حصے کی وجہ سے جو مخلوقات آپس میں ایک دوسرے کو پر رحم کرتی ہیں وہ اس حصے کی وجہ سے کرتی ہیں. باقی جو بقیہ 99 حصے رحمت کے وہ بروز قیامت اللہ رب العزت عطا فرمائے. اور اس قدر مہربان ہوگا لوگوں پر کہ ایک یہ میسج بھی ہمارے ناظرین کو ملے گا کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے. ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوقات کا حساب لے گا. اس نے کہا کہ پکا کہ اللہ رب العزت یہ حساب لے گا نا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا. اس نے یہ بات سنی اور مسکرانے لگ گیا. حضور علیہ السلام نے اس کی مسکرانے کی ریزن پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی رحیم اس کو اختیار دیا جاتا ہے تو وہ اس قدر مہربان ہو جاتا ہے، اس کی رحمت اس قدر جوش پر آ جاتی ہے کہ وہ بندے کو درگزر کرتا ہے، درگزر فرماتے ہوئے اس کو معاف کر دیتا ہے. تو پھر رب تعالیٰ کی رحمت تو وہ رحمت الرحمان، وہ تو رحمان ہے، پھر تو اس کی رحمت تو اس قدر وسیع ہوگی تو پھر میں کیوں ڈروں؟ یعنی رب تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ کہیں رحمت کی آڑ میں رہ کر گناہوں کا ہم نے ارتکاب نہیں کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رب تعالیٰ کی رحمت تو ایک طرف رہیں کہ رب تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چکر میں ہم گناہوں کی طرف گامزن ہو جائے. نہیں، تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور آخر میں ایک پیغام یہ دوں گا کہ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، تو ہمارے ناظرین کو بھی جمعۃ المبارک ہو، اور حدیث مبارکہ سنا کر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کی اس بابرکت ساعتوں کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں، خوب درود پاک کی کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، عبادت کر کے رب العالمین سے مغفرت کا پروانہ حاصل کریں. ماشاءاللہ جیتے رہی بات خوب. اچھا، پہلے فیصل مجھے یہ بتائیے، آپ جو ہم دونوں سے جل رہے تھے ہمارے سیگمنٹ سے، تھوڑی جلن آپ کی کم ہوئی؟ تھوڑی سی کم ہوئی، میں نے کہا میں گفتگو کرتی ہوں، اسی لیے میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، ایک سوال بھی نہیں کیا. اب میں علامہ صاحب کی طرف میں جا رہی ہوں. اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں واپس سے ہم لوگ. سحری کی فضیلت کیا ہے اور جو لوگ سحری نہیں کرتے وہ اس سے کیسے محروم رہ جاتے ہیں؟ جی بالکل، سحری تو رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کا ایک اہم حصہ ہے. جی، جس طرح افطار کو ہم جو ہے پرائرٹی دیتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح سحری ہے. نبی مہربان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کا پچھلی امتوں سے جو موازنہ ہے، جو فرق ہے، فرق یہی ہے کہ یہ سحری کر کے روزہ رکھیں گے. دیگر جتنے مذاہب ہیں ان میں جو روزے کا کانسیپٹ ہے ان میں سحری نہیں ہے. جس طرح عیسائیوں کے اندر، ہندوؤں کے اندر، مختلف مذاہب میں مختلف کانسیپٹ ہیں. کوئی 24 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، کوئی آگ پر پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے، لیکن سحری نہیں ہے. حضور نے فرمایا سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. سحری میں برکت ہے. اب سحری برکت بھی ہے، اس کے اور بہت سارے فوائد ہیں اس کے ساتھ. اب سحری میں جو کھانے کے لیے اٹھے گا نا، لازمی سی بات ہے اس کو وہ گھڑیاں، وہ لمحات نصیب ہوں گے جس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے اندر فرمایا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بس کچھ دیر آرام کر لیا کریں، کچھ اٹھ کر اللہ کو یاد کر لیا کریں. اب یہ گھڑیاں ہم سال کے 11 مہینوں میں ترستے رہتے ہیں، ہمیں نہیں ملتی. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہم فجر کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ترس جاتے ہیں کہ یار فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، 7 بجے 8 بجے اسکول ٹائم، آفس ٹائم پہ آنکھ کھلتی ہے. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، اس ماہ مبارک میں سحری کی برکت کی وجہ سے لوگ تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. خواتین ماشاءاللہ کام کے ساتھ ساتھ وضو بناتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں تہجد کی، پھر ذکر و اذکار کے ساتھ اپنی سحری تیار کر رہی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے.
दूसरी चीज़ वो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सहरी किया करो इसलिए कि तुम्हें रोज़े में मदद मिलेगी। हम रोज़ा रखते हैं, सबसे पहले सहरी से लेकर वो और जब सूरज गुरूब होगा तो तब कुछ खाएंगे। सही। इस दौरान आप पानी पी लें, आप खाना खा लें, तैयार हो जाएं। जी, हम जी। हर काम की तैयारी करते हैं ना, जी। तैयारी का मतलब ये होता है कि जी आप एक काम दिल से करना चाह रहे हैं, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जी बस Exactly. काम है जान किसी नहीं तरीके से छुड़वा जान रहे, छुड़ा सही दें। सहरी करने वाला रोजे की तैयारी करता है और बाकायदा ये एहतमाम सबसे बड़ी करता है। बात है ठीक कि है। एहतमाम करता ठीक है। है। माएँ बहनें रात के अंधेरे में उठ रही हैं, बिल्कुल। वो मेहनत कर रही हैं, बुजुर्ग उठ रहे हैं, बच्चे उठ रहे हैं, तो ये एहतमाम ही इस चीज़ का नाम है कि आप दिल से रोज़ा रख रहे हैं, आप कोई काम करने जा रहे हैं। बेहतरीन। इसीलिए इसमें भी बरकत है कि ये भी अल्लाह ताला का एक इनाम है जी। कि इस वक्त जो है ये एहतमाम और ये चीज़ें हमें करने को मिलती हैं। सुभान अल्लाह। फिर आप ये देखें कि सहरी ही एक ऐसा वक्त है, ख़ासकर जो है रमज़ानों में ही, इसके अलावा तो और वो नहीं है, कि 100% लोग जो है फजर की नमाज पढ़ते हैं, जो सहरी जी खाने बिल्कुल वाले ऐसा ही है, 100% लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। जो सहरी में उठेगा वो फजर की नमाज पढ़ेगा, बिल्कुल, वगरना फजर की नमाज से महरूम हो जाते हैं। और जो लोग सहरी से महरूम हो गए, उन्होंने रोज़ा रखा, अगरचे फुक़हाए कराम ने लिखा है और हदीस में भी इसकी इजाज़त है कि चूँकि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं, जी। नीयत पहले से होती है, किसी ने न भी की सहरी तो वो रोज़ा रख सकता है, ठीक है। लेकिन उस रोज़े को पसंदीदा नहीं कहा गया। अच्छा। पसंदीदा नहीं है। अच्छा। क्योंकि सहरी में आप एक खजूरी खा लें, एक घूंट पानी का ही पी लें, लेकिन उसकी बरकत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें सहरी का एहतमाम करना चाहिए। जी बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया। जी फैसल, अब हम क्या कर रहे हैं? नाज़रीन कराम, मैं इसके साथ ही सबसे पहले मौलाना रोशनदीन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। सारा फरहान आप तशरीफ़ लाएँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही नाज़रीन कराम, हम एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद क़ारी मुसद्दिक़ुल अमीन साहब जो है अज़ान फ़जर देंगे, उसके बाद फिर बराह रास्त यहाँ से अज़ान फ़जर जो है वो नशर की जाएगी। उसके बाद हम दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। शुक्रिया।